السلام علیکم جناب، آج میں تقریباً 5-6 چیزوں کی طرف اشارہ کروں گا کہ موجودہ حالات میں عمران خان کے خلاف کیا سازشیں ہو رہی ہیں، کیا یہ سازشیں کامیاب بھی ہو سکتی ہیں یا نہیں۔ تو انشاءاللہ پہلے آپ کو میں یہ بتا دوں کہ یہ کچھ بھی نہیں ہوگا، کوئی سازش کامیاب نہیں ہو سکتی، کوئی نعم البدل نہیں ہے عمران خان کا پاکستان کے موجودہ سیاسی تاریخ میں یا موجودہ حالات میں۔ عمران خان کے علاوہ کوئی متبادل نہیں ہے اس وقت۔ حالانکہ یہ بڑی افسوس کی بات ہے کہ 22 کروڑ عوام میں یا ان جو کرتا درتا رہے ہیں پاکستان میں یا جتنی ہماری سیاسی پود ہے، ان میں کوئی بھی یعنی اس کا اہل نہیں ہے کہ وہ عمران خان کا متبادل ہو۔ تو بات تو میں یہاں سے شروع کرتا ہوں، لیکن جو میرا مقصد ہے وہ آپ لوگوں تک صحیح حالت میں پہنچ جائے، ذرا اس پہ آپ لوگ غور کریں۔ ہو سکتا ہے میری کچھ باتیں آپ کو اچھی نہ بھی لگے، لیکن جو حقائق ہے میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں، اور یہی چیزیں میں نے کتنی ویڈیوز میں پہلے آپ کے ساتھ یعنی تبادلہ خیال اس پہ کیا ہے۔ وہ پہلی بات یہ ہے کہ اسد عمر اور اس کا بھائی زبیر عمر، ان کا پروگرام کیا ہے، یہ پارٹی میں کیسے آیا، اب اس کے مقاصد کیا ہے۔ اسی طرح فواد چودھری اس اتنے بڑی کرسی کا اہل نہیں تھا۔ وہ کیا فواد چودھری کی کچھ باتوں سے میرا اتفاق بھی ہے جو اس نے کی ہے، جو اس نے بونچال مچایا ہوا ہے اس وقت، کچھ چیزیں اس میں اس سے اتفاق کرتا ہوں، لیکن جو یعنی اگر آپ مقصد کو اس کا دیکھیں تو اس کے مقاصد جو ہے فواد چودھری کے، وہ ابھی سے نہیں، وہ جب سے وزارت اطلاعات سے نکالا گیا ہے وہ عمران خان کی دشمنی کے در پہ ہے۔ ہر جگہ وہ کوئی ایسا بیان دے گا جو پارٹی کے لیے انتہائی نقصان دہ ہے، اور اس وقت اگر کریڈیبلٹی عمران خان کی کوئی خراب کرنا چاہتا ہے تو وہ فواد چودھری ہے۔ لیکن یہ میں پہلے آپ لوگوں کے ساتھ یہ باتیں آج سے 3 مہینے پہلے بھی میں 2-3 ویڈیو ان باتوں پہ کر چکا ہوں، لیکن پہلے میں آتا ہوں کہ یہ ہوا کیا۔ اس نے انٹرویو دیا وائس آف امریکہ کو، اس کی ضرورت کیوں پیش آئی، اس نے کیوں ایسے کیا۔ اب 2-3 مقاصد ہے۔ پارٹی میں دڑا بندی بہت زیادہ ہے، ابھی سے نہیں ہے، پہلے سے ہے۔ ایک تھا جہانگیر ترین گروپ، ایک تھا شاہ محمود قریشی گروپ، ایک تھا اسد عمر یعنی کہ چلو اس کو گروپ ہی سمجھو، حالانکہ اس کا یعنی انتخابی سیاست سے اس کا کوئی تعلق نہیں تھا۔ یہ تو اس کو سیٹ ملا بہت، یعنی وہ کیا کہتے ہیں کہ جیسے کسی کو بیک میں سیٹ مل جائے، یہ سیٹ تھا کس کا۔ سب سے پہلے میں آپ لوگوں کے سامنے یہ رکھ دیتا ہوں کہ یہ ایم این اے بنا کیسے۔ یہ سیٹ تھا، ایک لڑکا ہے سینیٹر فیصل جاوید، یہ اس کا سیٹ تھا۔ جب جاوید ہاشمی اس پارٹی میں آیا اور 2 جگہ سے الیکشن اس نے لڑنا چاہا کہ ملتان سے اور اسلام آباد سے، تو اسلام آباد کو وہ کلیم نہیں کر سکتا تھا کیونکہ اسلام آباد کا تھا بھی نہیں، اور یہ سیٹ تھا وہ سینیٹر فیصل جاوید کا۔ تو عمران خان نے صرف اتنا کہا کور کمیٹی کے اجلاس میں کہ یہ جو جاوید ہاشمی ہے اس کے لیے مشکلات ہے ملتان میں، تو کون یہ قربانی دے گا کہ اس کو اس ایریا میں سے پنڈی سے، اسلام آباد سے یا اٹک سے اس کو الیکشن لڑایا جائے۔ تو وہ اس لڑکی نے آ کے عمران خان کے پیروں میں اپنا ٹکٹ رکھ دیا کہ جس کو آپ چاہیں اس کو دے دے، تو جاوید ہاشمی کو ملا۔ وہ جب جاوید ہاشمی کو ملا وہ ٹکٹ، اس نے قربانی دی اس لڑکے نے، تو وہ کیا ہوا، 27,000 ووٹ لی زیادہ جاوید ہاشمی نے، اور 2 سیٹوں سے جیت گیا، ملتان سے بھی جیت گیا۔ اب جب ملتان سے جیت گیا تو پھر اس نے یہی سیٹ چھوڑنا تھا اسلام آباد والا، یہ سیٹ جب چھوڑا گیا تو پھر اسد عمر اس کے پیچھے پڑ گیا، بھیک مانگنے لگا، تو اس کے لیے اس نے یہ سیٹ چھوڑ دیا۔ اس کی اپنی کوئی کنسٹیچوئنسی نہیں ہے اس شخص کی، اسد عمر کی، یہ صرف ایک وہ کارپوریٹ سیکٹر کا آدمی ہے، عوام سے اس کا کوئی رابطہ نہیں ہے، نہ عوام سے اس کا کوئی تعلق تھا، نہ یہ کراچی سے الیکٹ ہو سکتا تھا۔ وہ جو لوگ کراچی سے الیکٹ ہوئے ہیں وہ بھی تو پی ٹی آئی اور عمران خان کی وجہ سے الیکٹ ہوئے، ان میں سے کوئی آدمی اپنی وجہ سے نہیں الیکٹ ہوا۔ تو اب یہاں سے آ کے اس نے وہ جو داؤ لگانا تھا اس کا داؤ لگ گیا، یہ ایم این اے بنا۔ اب دوبارہ بھی وہی سیٹ اس کو ملا تو وہ ایم این اے بنا، اس لڑکی کو انہوں نے سینیٹر بنا دیا، تو اس کا گال اگلنے لگا اس طریقے سے۔ اب اس نے آنے سے پہلے جب وہ پی ٹی آئی میں شامل ہو رہا تھا، یہی اسد عمر یہ اپنے بھائی کو لے گیا شہباز شریف کے پاس، اس کے ساتھ اس نے یہ ان کی دونوں کی انٹرویو آپ دیکھ لیں، میں کسی وقت وہ انٹرویو ان کا ڈالوں گا ادھر،
آپ لوگ وہ دیکھیں کہ میں ویسے بات نہیں کر رہا، ہوا میں نہیں اڑا رہا بات. تو اس میں اسد عمر کے الفاظ یہ تھے، اینکر وہ عید والا ایک پروگرام تھا کہ میں نے اس کو شہباز شریف کے ساتھ بٹھا دیا. خود میں پی ٹی آئی میں آیا، پی ٹی آئی میں آ کر اب جب اس کو حالات کا معلوم تھا کہ یہ 3 میجارٹی ہے، عمران خان مجبور ہے. یہی ہماری بد نصیبی ہے کہ اگر عمران خان کو سمپل میجارٹی بھی مل جاتی تو یہ پاکستان آج کیسے ہوتا ہو میں سب کو معلوم ہے. لیکن افسوس یہ عوام اس چیز کو سمجھتے نہیں ہے کہ اصل میں معاملات ہے کیا. معاملات یہ ہے کہ اس کو جو اکثریت ملی ہے وہ 4 پارٹیوں کو ملا کر وہ روز بلیک میل کرتے ہیں، جو آج آپ لوگ دیکھ رہے ہیں. وہ مینگل کی شکل میں، پھر وہ شاہزین ایک سیٹ ہے اس کی شکل میں، اسی طرح کاف والے نے جو کردار ادا کیا، ایم کے ایم کیا کچھ کر رہا ہے بیچ میں. تو بہت مجبور حکومت ہے یہ. مقاصد اس کی کوئی چینج نہیں ہوئی ہے عمران خان کی. وہی عمران خان ہے جو 22 سال تک، یعنی کم از کم ان چوروں لٹیروں کے ساتھ اس نے جو کچھ کیا پاکستان کی تاریخ میں یہ کوئی اور آدمی نہیں کر سکتا تھا. لیکن مسئلہ پارٹی کے اندر بہت بڑا ہے، اور وہ آج تک شاید پارٹی کو تو معلوم ہے کچھ لوگوں کو، لیکن عام لوگوں کو یہ بات معلوم نہیں ہے کہ اسد عمر کا کردار کیا ہے. جو میں کہہ رہا تھا کہ اس نے اپنے بھائی کو شہباز شریف کے ساتھ سیٹ کیا، پھر ان کے اندر جو گروپ بندی ہے تو وہ ڈائریکٹ مریم کا آدمی بن گیا، اس کا بھائی زبیر عمر. اب ان کا جو آپس میں مسئلہ بنا ہوا ہے کہ یار ہم تو نہیں آ سکتے اقتدار میں، لیکن عمران خان کو ہم نکال لیں گے، اور عمران خان کو مائنس کر کے تو پی ٹی آئی سے ہم وزیر اعظم بنائیں گے. کس کو؟ اسد عمر کو. یہ بات اب سے نہیں چل رہی ہے، بہت پہلے سے چل رہی ہے. اگر فیصل واوڈا نے یہ بات کی ہے تو یہ بالکل حقیقت ہے، اور اگر فواد چودھری یہ بات کر رہے وہ بھی حقیقت ہے کہ یہ جو کچھ ہوا اس پارٹی میں، یہ شخص جب وزارت خزانہ سے نکالا گیا، اور یا جو مشکلات ہے یہ بھی اس شخص کی وجہ سے جو اقتصادی مشکلات ہے. یہ قصدن نہیں جانا چاہتا تھا آئی ایم ایف کے ساتھ. 10 مہینے یہ بات لیٹ جب چلا گیا اس ملک کے لیے، اس نے بڑا نقصان اٹھایا. اور اب اس کا کردار دیکھیں وہ لیک کیسے کرتا ہے باتوں کو. اس دن اس نے بیان دیا کہ ہماری معیشت تو کرونا سے پہلے ہی تباہ تھی، یعنی کہ وہ اس سے جو وزارت خزانہ لی گئی ہے تو وہ یہ ایکسیپٹ ہی نہیں کرتا کہ کوئی کامیاب ہو، اور جب کامیاب نہیں ہوگا تو نقصان کس کا ہوگا؟ عمران خان کا. اور مقصد کیا ہے کہ میں وزیر اعظم بنوں. یہ کبھی پی ٹی آئی والے تسلیم کر سکتے ہیں کہ پی ٹی آئی کے اندر سے کوئی وزیر اعظم بنے گا؟ اور یہ ایک قسم کا یہ 24 سال کی قربانی یہ پی ٹی آئی والے تسلیم کر لیں گے. یہ ہے کون؟ یہ میجر جنرل غلام محمد عمر کا لڑکا ہے. اس کا سیاست سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے. یہ خواب دیکھتا ہے، اور یہ اتنے بے ایمان لوگ ہیں کہ جس کی وجہ سے ان کو یہ مقام ملا ہے یہ اس کے پیر کاٹ رہے ہیں. یہ اسد عمر، یہ میں نے آپ لوگوں کو آج سے 3 مہینے پہلے ویڈیو کیا تھا، اور میں نے یہی بات کی تھی کہ کیا پاکستانی عوام یا ہماری اسٹیبلشمنٹ اس چیز کو ایکسیپٹ کر لے گی کہ عمران خان کی جگہ اسد عمر ہوگا؟ تو اس میں سے بہت لوگوں نے مجھے بڑے عجیب باتیں سنائی کہ یہ تم کیا سوچ رہے ہو. یہ میں نہیں، کوئی علم غیب نہیں ہوتا کسی کے پاس، لیکن کسی تجربے کی وجہ سے کسی خاص یہ ایک موضوع ہوتا ہے، اس پر آدمی سوچتا ہے. پھر ان لوگوں کا کردار ہوتا ہے. ان 2 بھائیوں کا کردار میرے سامنے ہے. یعنی آپ ذرا اس سے اندازہ لگائے کہ اس کا جو بھائی ہے اس نے جہانگیر ترین کو نااہل کیا، تو جہانگیر ترین تو لازماً یہ اس کا بھائی ہے اسد عمر کا، زبیر عمر. تو جب اس نے اتنا بڑا کام کیا، اس کو نااہل کرنے میں بڑا کردار ادا کیا، تو یعنی انسان ہے. پھر وہ کیسے مطلب اسد عمر کے ساتھ اچھا رہ سکتا تھا؟ اس کی مجبوری تھی، اور اس کی بڑی قربانی ہے اس پارٹی میں جہانگیر ترین کی. اچھا، اس نے جو کچھ تھا تو اس آدمی نے وہ موقع ڈھونڈنے کی کوشش کی کہ ابھی پارٹی میں جو کچھ میں نے اختلافات پیدا کی، اب مائنس عمران کی طرف چلتے ہیں تاکہ عمران خان کو ہم مائنس کر کے میں وزیر اعظم بن جاؤں. یہ بالکل رابطے میں ہے، یا خواجہ آصف کے ساتھ یہ رابطے میں، مریم نواز کے ساتھ اور یہ باتیں بھی آپ لوگوں کے سامنے آئیں گی. کوئی چیز لیک ہوگا آپ دیکھ لیں گے. جو آج میں کہہ رہا ہوں یہ علم غیب نہیں ہے، میں بار بار کہتا ہوں. میں نے 3 مہینے پہلے آپ لوگوں کو کہا تھا، اور آج پھر کہہ رہا ہوں کہ یہ تو سب ظاہر ہو گیا کہ یہ آدمی کس سے ملا ہوا ہے، کیا کرنا چاہتا ہے پی ٹی آئی کو ناکام بنانے کا، خاص کر وزیر اعظم کو. اس کا مقصد ہے کہ میں وزیر اعظم بنوں. یہ نہیں ہوگا. یعنی
جو ہم پہلے کہتے تھے کہ فارورڈ بلاک بنانا پڑے گا نون کے اندر اور پیپل پارٹی کے اندر، تو وہ ویسے ہم نہیں کہتے تھے، ہمیں یہ دن معلوم تھا کہ یہ لوگ کیا کریں گے. تو آپ لوگ دیکھ رہے ہیں جو کچھ ہو رہا ہے، تو کیا آپ لوگ اس شخص کا ساتھ دیں گے جو مائنس عمران خان ہوگا؟ یہ تو یعنی نہ ہونے والی امپاسبل چیزیں ہیں، یہ نہیں ہو سکتا. ان لوگوں کا ذہن بہت چھوٹا ہے، یہ اقتدار کے لیے اپنی ایمان کو بھی بیچ سکتے ہیں. اخلاق تو چھوڑ دے، وہ تو اس کا کوئی نام و نشان ہی نہیں ہے ان لوگوں میں. صرف میں یہ کہتا ہوں کہ آپ لوگ ذرا یہ سوچ لیں کہ یہ جتنے مشکلات ہیں جو اب پارٹی کے اندر جو ہے، باقی تو چھوڑ دے، جو مشکلات ہیں وہ تو پوری دنیا میں ہیں. اور جس طرح کا کردار عمران خان ادا کر رہا ہے، تو عمران خان کا کیا ہے؟ ان کے نہ بچے سیاست میں آنے والے ہیں عمران خان کے بعد، نہ اس کے کوئی عزائم ہے کہ میں حکمران رہوں. اس وقت جب الیکشن ہوا تو ہم نے یہ کہا تھا کہ اس وقت اگر اسمبلی ٹوٹ جائے اور دوبارہ قوم کے سامنے عمران خان جائے کہ بھائی آپ لوگوں نے مجھے کیا دیا ہے، اس میں وہ ڈیلیوری آپ کو دے سکتا ہوں جو آپ سے میں وعدہ کیا تھا. چلو وہ وقت گزر گیا. اب بھی اگر یقین کرے یہ لوگ اتنے آگے بڑھ جائیں جیسے ان کے خیالات ہیں جو یہ کرنا چاہتے ہیں، اور وہ اسمبلی توڑ دیں عمران خان، تو انشاءاللہ پھر بھی اس سے بڑھ کر سادہ اکثریت تو مل جائے گی. اس کے بعد تو سادہ اکثریت بھی نہیں ہے، یعنی آبی کا آوا ہی بگڑا ہوا ہے، اور یہ پورا ملک کی نظام ہی تباہ و برباد ہے. یہ نظام ہی ختم ہونا چاہیے. تو اس کو مینٹین رکھنے کے لیے یہ آدمی 16 گھنٹے محنت کرتا ہے، اور یہ لوگ کیا کرتے ہیں کہ اپنے اقتدار کے لیے عمران خان کو ناکام بنانے کی ہر حد تک جانے کو تیار ہے. لیکن اب یہاں جب میں کہوں گا کہ شاید عمران خان کو پتہ نہیں ہے تو یہ بڑی افسوس کی بات ہے. شاید کسی اور کو پتہ نہیں ہے، ہمارے اسٹیبلشمنٹ کو پتہ نہیں ہے، تو پھر بھی بڑی بات ہے. اس وقت ہمارے پاس متبادل ہے کیا عمران خان کے علاوہ؟ اس کے بعد تو ہمارے پاس ہے ہی کچھ نہیں. تو جب یہ حکومت اس طرح ناکام ہوگی تو کیا پاکستان ناکام نہیں ہوگا؟ تو یہ میں پی ٹی آئی والوں کو کہتا ہوں کہ آپ لوگ اس شخص کو لگام دے، اس اسد عمر کو. بہت خطرناک آدمی ہے. اس پورے جو 24 سال کی محنت ہے اس کو ضائع کرنے پہ لگا ہوا ہے. اس کے جو رابطے ہیں وہ مریم نواز کے ساتھ اپنے بھائی کے تھرو موجود ہے سارا کچھ. صرف اگر اس کا رابطہ نہیں ہے تو وہ شہباز شریف کے ساتھ نہیں ہے کہ شہباز شریف اور مریم نواز میں اختلافات ہے. تو یہ اس کا بھائی جو ہے زبیر عمر، وہ ہے رائٹ ہینڈ اس کا مریم کا، اور ان کا جو مقصد ہے وہ شاہدہ خان عباسی کے ساتھ، مریم نواز کے ساتھ اس کے بہت قریبی تعلق ہے اسد عمر کے. اور یہ آئیں گے آپ کے سامنے یہ سب کچھ جو آج میں کہہ رہا ہوں. تو میرا مقصد یہ ہے کہ دیکھیں ذرا ہم ہوش کے ناخن لیں. یعنی ایک سیٹ یہ ادھر چلا بھی جائے اسد عمر اس پارٹی سے، یہ کیا کر سکے گا؟ کچھ نہیں کر سکے گا. جو لوگوں نے ووٹ دیے عمران خان کے نام پہ دی، آج یہ لوگ اکیلے کھڑے، یہ کونسلر بھی نہیں بن سکتے. تو ان کا جب آدمی کونسلر نہ بن سکے اور وہ پھر آ کر اتنے بڑے بڑے خواب دیکھے تو یہ بہت خطرناک ہوتا ہے. یہ ملک کے لیے بھی اچھا نہیں ہے، عوام کے لیے بھی اچھا نہیں ہے. پاکستان اس وقت انتہائی مشکل حالات میں ہے. دیکھیں ہمارے بیرونی دشمنوں کو دیکھیں، اندرونی جو ہے وہ تو سب کے ساتھ سب ظاہر ہے. یعنی کہ آپ پیپل پارٹی کو دیکھ لیں، انہوں نے اپنے 40 سال اقتدار میں اس عوام کا کیا کیا، اور وہی کچھ کیا جو ایک دشمن کر سکتا ہے. بھٹو نے پاکستان کو توڑا، مشرقی پاکستان کو بنگلہ دیش بنا دیا. کیا یہ ہمیں یاد نہیں ہے سب کچھ دنیا کو؟ لیکن جو ینگ جنریشن ان کو پتہ نہیں ہے ان چیزوں کا. پھر نواز شریف جو 40 سال سے اس ملک کے ساتھ جو کھلواڑ اس نے کیا ہے، کیا یہ کوئی اپنے دشمن ملک کے ساتھ بھی نہیں کر سکتا جو اس نے اس کے ساتھ؟ آج وہ دوبارہ ہمارے اوپر مسلط ہوں گے ان لوگوں کی سازشوں کی وجہ سے. تو یہ ایک بات یاد رکھنا چاہیے کہ یہ کبھی بھی نہیں ہوگا، نہ ہو سکتا ہے. اس وقت یہ سب کچھ میں اس وقت یہ جو اشارہ کرتا ہوں میں اسٹیبلشمنٹ کی طرف کرتا ہوں کہ اگر ان کو، مجھے یقین ہے کہ ان کو تو ہے، سب سے زیادہ فکر ہے پاکستان کی تو ان کو ہے. تو اگر ان کو پاکستان کی فکر ہے تو یہ جو لوگ جو سازشیں کرتے ہیں موجودہ حکومت کے خلاف، تو کیا ان کے پاس عمران خان کا نام بدل موجود ہے؟ کوئی اور عمران خان وہ لا سکتے ہیں. جب یہ نہیں ہے تو پھر کیا ہوگا؟ مارشل لا لگے گا. تو وہ تو حل نہیں ہے. لیکن ہاں یہ ہم اس حق میں ہے کہ یہ نظام بدلا جائے. یہ نظام ہے کون سا نظام؟ جس میں جو وزیر اعظم کرنا چاہتا ہے کہ میں ڈیلیوری دوں اس قوم کو اور وہ پاکستان دوں جو میرا مقصد ہے، لیکن وہ اس میں کامیاب کیوں نہیں ہو رہا؟ ذرا تاریخ میں نظر ڈالنے کی ضرورت ہے. وہ اس طرح کہ آپ دیکھ لیں
سن 1971 سے پیپل پارٹی اقتدار میں ہے، جو 4 دفعہ اقتدار میں آ چکے ہیں. انہوں نے جہاں بھی چاہا میرٹ کو نہ دیکھتے ہوئے جہاں اپنے آدمیوں کو لگایا، وہ آپ کو معلوم ہے. پھر جو سب سے بڑے فنکار تھے جو آئے 85 سے، نواز فیملی، انہوں نے تو یہاں تک کیا کہ اگر ان کو یہ پتہ چلا کہ ہمارا وفادار بن سکتے، تو کوئی سپاہی تھا تو وہ بھی ڈی پی او بن گیا، اگر کوئی پٹواری تھا تو وہ بھی ڈی سی بن گیا. اس طرح اوپر چلتے جائے، کمشنر، سیکٹریز، یہ پوری بیوروکریسی جو تعاون نہیں کر رہی موجودہ حکومت کے ساتھ، اور جو موجودہ حکومت کامیاب نہیں ہو رہی، تو اس کا مین ریزن یہی ہے کہ ان 2 خاندانوں نے اس نظام کو کوکلا کر دیا ہے، اس ملک کی جڑی کوکلے کر دی ہیں. تو اب کیا یہ اسٹیبلشمنٹ کو نظر نہیں آ رہا؟ اور سونے پہ سہاگا یہ کہ ہمارا جو عدالتی نظام ہے، جو ہمارا انصاف کا نظام ہے، وہ اتنا گندا ہے، اتنا بگڑا ہوا ہے کہ اس سے تو استغفار کرنے کی ضرورت ہے کہ لوگ اٹھے ان لوگوں کے خلاف. یعنی اگر اس موجودہ حکومت کو کامیاب کرانا ہے تو میں اپیل کرتا ہوں پی ٹی آئی کے سپورٹرز کو، ان کے ساتھ ہمدردی رکھنے والوں کو، کہ اس نظام کے خلاف آواز اٹھائے. یہ جو ہمارا یعنی رنگے ہاتھوں پکڑی ہوئی چوروں کو یہ لوگ یعنی بینیفٹ دیتے ہیں، ان کو oblige کرتے ہیں، اور اس ملک کو توڑنے میں یہ شریک ہے. لیکن یہ ملک ٹوٹے گا نہیں، یہ بار بار میں کہتا ہوں، ہر دفعہ میں کہتا ہوں، یہ کچھ نہیں ہوگا. لیکن جو نقصان ہے وہ اس عوام کو بھوک کی شکل میں، پیاس کی شکل میں، یعنی مرضوں ہر شکل میں عوام کو اس وقت جو مشکلات ہے وہ ان لوگوں کی، یعنی وہ ہماری بیوروکریسی ہے، وہ ہمارا عدالتی نظام ہے، وہ ہمارا جو حکومت جو سسٹم ہے جس کو ہم پارلیمانی ڈیموکریسی کہتے ہیں، جو اس ملک کے لیے نہیں ہونا چاہیے. اس وجہ سے یہ ملک تباہ و برباد ہے. اور آج وہ سب کچھ اتنا گن مچ گیا ہے کہ ہر وزیر اعظم کا کوئی اختیار نہیں ہے بیوروکریسی پر، وزیر اعظم کو کوئی اختیار نہیں ہے عدالتی ریفارمز پر، کچھ نہیں ہے وزیر اعظم کے ہاتھ میں. اور ہم ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ اس نے ملک کو بدلایا نہیں. اور بھائی 40 سالوں میں ان لوگوں نے اس ملک کو تباہ کے رکھ دیا. اور آپ ایک شخص سے پوچھتے ہیں کہ 2 سال میں 22 مہینے میں ان لوگوں کو عمران خان نے کچھ نہیں کیا. یہ اگر اس وقت عمران خان نہ ہوتا اور وہ لوگ اقتدار میں ہوتے تو یہ جو موجودہ آپ لوگ کہتے ہیں نا کہ پاکستان بہت مشکل حالات میں ہے، اس سے 10 گنا زیادہ مشکل حالات ہوتے آپ کے پاس. اور یعنی اگر آپ کہتے ہیں کہ مہنگائی ہے اس وقت، تو یہ مہنگائی اس وقت اس سے 10 گنا زیادہ ہوتی. وہ لوگ جاتی ہوئی جو بجٹ پیش کر کے گئے تھے اور جو ڈیپیسٹ چھوڑ دیا تھا اس حکومت کو، $28 بلین ادا کرنے تھے، وہ ان کے کرتوتوں کی وجہ سے. لیکن آج تک عوام کو کوئی سمجھانے والا نہیں ہے کہ عوام کو یہ ساری چیز رکھ دے سامنے. اور اس وقت بھی اگر یہ کہتے ہیں کہ عمران خان مائنس ہو جائے گا، عمران خان اگر اب بھی قوم سے خطاب کری، ساری چیزیں قوم کے سامنے رکھ دی کہ میرے تو ہاتھ بندی ہوئی ہے. آپ لوگ مجھ سے کیا ایکسپیکٹ کرتے ہیں؟ اگر آپ لوگ عوام میں غیرت ہے تو عمران مجھے ووٹ دے اور دے کہ میں ان لوگوں کے ساتھ، یعنی کہ وہ لوگ جنہوں نے پاکستان کو لوٹا، تباہ برباد کیا، ان سے ایک پائی بھی نہیں لے سکا عمران خان. تو کیا یہ عمران خان نے لینا تھا پیسہ؟ یہ عمران خان نہیں لے سکتا. یہ نظام ہے، یہ جو ہمارا موجودہ عدالتی نظام ہے تباہ و برباد ہے. یہ لوگ ہر طریقے سے ان کرپٹ عناصر کو بچانے میں کردار ادا کرتے ہیں جو ایک سکے ماں باپ کی اولاد ہو، اس قسم کی نتی ہے ایک دوسرے کے ساتھ. اسی طرح ہمارے نیب کو دیکھ لیں، نیب کے چیئرمین کو دیکھیں. اگر حقیقی معنوں میں یہ لوگ ایک پیج پر ہوتے اور یہ چاہتے کہ ملک میں اور یہ کامیابی ہو اور یہ وزیر اعظم کامیاب ہو، حکومت کامیاب ہو، تو آج کم از کم $30-35 بلین ان لوگوں کے سے نکالی ہوئے ہوتے. اور پھر آپ دیکھتے کہ ملک کا کیا انشاءاللہ کس طرف ملک جاتا. لیکن افسوس یہ اتنے بڑے ظالم لوگ ہیں کہ ان کا دنیا میں چند دن کی دنیا ہے، یہ جائیں گے، آخر میں بھی جائیں گے. لیکن ان کا کیا انجام ہوگا یہ اللہ کو معلوم ہے. لیکن اتنا ہمیں بھی پتہ ہے کہ جو لوگ اتنا ظلم کرے، اتنے کفر کرے اپنے قوم کے ساتھ، غریبوں کے ساتھ، عوام کے ساتھ، تو ان کا حشر کیا ہوگا آخر میں. یعنی آپ دیکھیں جسٹس پائسیزا کا کیس ہے، رنگے ہاتھوں پکڑا ہوا چور، اس کا ساتھ سپریم کورٹ کیا طریقہ کر رہا ہے اور پھر کیا کیا ریمارکس پیش کیے جا رہے ہیں. لیکن وہ نہیں بچے گا. وہ میں بار بار کہتا ہوں وہ چیف جسٹس نہیں بنے گا پاکستان کا. اگر وہ شخص چیف جسٹس بنے گا 2023 میں تو آپ یقین کریں کہ پھر یہ جو فوج ہے آنے والے
وقتوں میں لوگ اس سے نفرت کریں گے. جس افواج کے لیے پاکستان کے عوام اپنی زندگی بھی دے سکتے ہیں, اتنا پیار کرتے ہیں اپنے افواج سے. اور حقیقت میں دنیا میں اس قسم کے افواج تو بڑے قسمت والوں کو ملتے ہیں جو ہمیں افواج پاکستان ملے ہیں. لیکن اگر میں سیدھے الفاظ میں اس چیزوں میں نہیں جانا چاہتا, قانون کے لکوناز میں, اسی چیزوں نے ہمیں تباہ برباد کیا. میں سادہ الفاظ میں یہ کہتا ہوں کہ اگر آرمی نے چاہے تو چیف جسٹس یہ کیسے 2023 میں چیف جسٹس بنے گا؟ ان کی قوت ہمیں معلوم ہے, سب کچھ ہم جانتے ہیں. آپ دیکھ رہے ہیں جو بیٹا ہوا ہے وہ شخص, وہ عطر من اللہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں, ہر شخص کو وہ اسٹے دے رہا ہے تاکہ عمران خان ناکام ہو. اور وہ شخص کون ہے؟ وہ چودھری افتخار کا ایجنٹ, وہ ہمارا چیف جسٹس بنا ہوا ہے اسلام آباد ہائی کورٹ کا. یہ آپ سب کچھ دیکھتے رہیے یہ اس ملک کے ساتھ کیا ہو رہا ہے. اور اس کے مقابلے میں جو ایک شخص جس کا نیت بھی صحیح ہے, اس کا جذبہ بھی اس قوم کے لیے قربان ہے, لیکن وہ کامیاب نہیں ہو رہا. کس وجہ سے نہیں ہو رہا؟ یہ جو پورا پلند آپ کے سامنے میں نے رکھا, وہ اگر عدالتی نظام کو دیکھے, ہمارے بیوروکریسی کے نظام کو دیکھے, ہماری پولیس نظام کو دیکھے, یہ سب تباہ و برباد ہے. تو اس میں وہ ایک اکیلا شخص کیا کر سکتا ہے؟ اور پارٹی کے اندر وہی لوگ جیسے شاہ محمود قریشی ہے, کیا وہ عمران خان کے ساتھ وفادار ہے؟ کبھی بھی نہیں. اس کا بھی آپ کے سامنے آ جائے گا بہت جل کے وہ اپنا کیا گیم کھیل رہا ہے. یعنی اتنا کچھ. ہاں ٹھیک ہے, اس وقت جہانگیر ترین پارٹی سے باہر ہے, مشکلات ہے سب. میں اس کو نہ جانتا ہوں نہ پہچانتا ہوں, صرف مجھے اتنا پتہ ہے کہ اس حکومت میں جتنی قربانیاں جہانگیر ترین کی ہے عمران خان کے بعد, صرف جہانگیر ترین کی 8-10 سالوں میں جو ہم نے دیکھا ہے. لیکن اس کو سائیڈ لائن کرنے کے لیے اس شخص نے, اسد عمر نے جو کردار ادا کیا ہے, وہ اس ملک کے لیے, اس پارٹی کے لیے اچھا نہیں تھا. جب یہ پارٹی کمزور ہوگی تو اس کا مطلب ہے پاکستان کی بھی تباہی ہوگی. اور جب پاکستان کی تباہی کو بچانے کے لیے پھر ڈائریکٹ مارشل لا آئے گا, اور پھر جب ڈائریکٹ مارشل لائے گا پھر اس کے نتائج کیا ہوں گے؟ اس وقت ہونا کیا چاہیے تھا؟ اس وقت اسٹیبلشمنٹ کو ہوش کے ناخن لینے چاہیے. یہ جو پارلیمانی ڈیموکریسی ہے یہ ہمارے لیے نہیں ہے. یہ صدارتی نظام ان کو لانا ہوگا اور عمران خان جیسے شخص کو آگے کھڑا کرنا ہوگا, ورنہ میں یہ جواب ان سے مانگتا ہوں. اس کے علاوہ کوئی حل ہے تو مجھے کوئی سمجھا دے. اب نظام کی خرابی بھی آپ نے اب چاہیے مینگل والا مسئلہ, ابھی میں اس طرف آتا ہوں. یعنی بات سے بات نکلتی ہے, آپ لوگ بور نہ ہو, لیکن یہ سب کچھ آپ کے سامنے رکھنے کی ضرورت ہے. اس وقت مینگل کی 4 سیٹیں ہیں, حکومت کے پاس 8 سیٹیں ہیں سمپل میجارٹی میں, جو الائنس کے ساتھ مل کر, تو 182 جدھر بنتے ہیں. اب یہ 4 تو نکل گئے, اب کتنے رہ گئے؟ اب وہ ایک دوسرا وہ جو بگٹی کا نواسا ہے شاہ زین بگٹی, وہ بھی نکل گیا, تو 5 نکل گئے. اب اور بھی حکومت کو مجبور کیا جائے گا. ادھر کاف والے اپنے وہ لگائیں گے, ایم کے ایم والے کچھ اور کریں گے, جی ڈی اے والے کچھ اور. تو یہ نظام ہے, اس سے حکومتیں چلتی ہیں, اس سے ملک چلتا ہے. اور وہ پھر اتنے کہ وہ یعنی حرام کے پلی ہوئے سیاستدان جتنے بھی ہیں, آپ دیکھ لیں ان لوگوں کو. اب مینگل کا بھائی 40 سال پہلے گم ہوا ہے, تو اس وقت عمران خان کی حکومت تھی, تو یہ تو ان کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا, نواز شریف اور سب کے ساتھ, اور پی ٹی آئی کے پیپل پارٹی کے ساتھ. تو اس وقت اپنے بھائی کا نہیں پوچھا. اور جو گمشدہ افراد ہیں, وہ گمشدہ افراد کون ہیں؟ وہ تو کوئی افغانستان میں ہے, کوئی مقابلے میں مر گیا ہے, کوئی کدھر. یعنی یہ بین الاقوامی سازش, اور اس کا مہرہ کون ہے؟ یہی مینگل, کتنے اور ہے. اب ان لوگوں کو مجبوراً حکومت اپنے ساتھ رکھ رہی ہے تاکہ یہ میجارٹی رہے. تو یہ اس طرح حکومتیں چلتی ہیں, اس طرح نہیں چلتے. لیکن چلانا چاہیں تو جو مقتدر خود کو کہتے ہیں اللہ کے بعد اس ملک میں ان کو کہتا ہوں کہ کیا آپ لوگ, وہ جو شیخ رشید کہتا تھا کہ ستو پی ہوئے لوگ, یہ جن کی جنرلز کی میں بات کروں, تو آپ لوگ کیا اس ملک کا انجام نہیں دیکھ رہے کہ یہ لوگ جو 2-2 4-4 سیٹوں کے مالک ہیں, یہ اس ملک کے ساتھ کیا کر رہے ہیں؟ آپ لوگ چاہے تو یہ ادھر ادھر ہو سکتے ہیں, یہ کبھی بھی نہیں ہو سکتے. اور ان کے اتنے بڑے بڑے فائل پڑے ہوئے ہیں, کاف والوں کو دیکھ لو, ایم کے ایم والوں کو دیکھ لو, تو کیا آپ لوگ ان لوگوں کو دوبارہ کوئی کال کرنے والے ہیں؟ ایسے تو ہم نہیں مان سکتے. میں تو ایک بات رکھتا ہوں ہر وقت کہ اس ملک میں کچھ بھی ہو جائے, کبھی بھی نون والے نہیں آئیں گے, کبھی بھی پیپل پارٹی والے نہیں آئیں گے, یہ 2 خاندان خصوصاً کبھی نہیں آئیں گے. تو جب یہ نہیں آئیں گے تو موجودہ وزیر اعظم کو کمزور کرنے کا کیا تک بنتا ہے؟ آپ لوگ اگر وزیر اعظم کے ساتھ کھڑے ہو صحیح معنوں میں,
تو یہ لوگ ان کا باپ بھی ادھر ادھر نہیں ہو سکتا. لیکن یہاں شک پڑتا ہے, خدا کرے یہ میرا شک غلط ہو, میں نہیں مان, کیونکہ جتنا پیار پاکستانی عوام اپنے افواج سے کرتے ہیں, جتنی پی ٹی آئی والے افواج سے پیار کرتے ہیں, اور وزیر اعظم کی جو نیت ہے اس افواج کے لیے, ملک کے لیے, وہ بھی آپ لوگوں سے چھپا ہوا نہیں ہے. تو پھر اس سے یعنی بجائے اس کے کتنا انتشار ہو اس ملک میں, اور ہر وقت یعنی غیر یقینی کے حالات ہو, تو کیا لوگ آپ لوگ سگنل نہیں دے سکتے, اس حکومت کو مضبوط نہیں کر سکتے؟ آخر مقاصد کیا ہے؟ تو اس پر میں یہ ویڈیو ختم کرنا چاہتا ہوں کہ جو کچھ تھا وہ میں نے آپ لوگوں کے سامنے رکھا. میں نے پہلے بھی اسد عمر کے متعلق آپ لوگوں کو آگاہ کیا تھا. فواد چودھری کے متعلق میں نے پہلے کہا تھا کہ وہ اپنی دکان کیسے چمچکاتا ہے, اس کی حیثیت کیا ہے, میں جانتا ہوں یہ کون ہے, یہ کون اس کو لایا اس پارٹی میں, اس کی پارٹی ہے. ابھی بھی میں آپ کو کہتا ہوں, یہ ڈیٹ نوٹ کرے اپنے پاس, یہ وقت نوٹ کرے کہ یہ فواد چودھری بہت جلدی آپ نون والوں کے ساتھ دیکھیں گے. اس کی کوئی پارٹی نہیں ہوتی, یہ صرف انتشار پھیلانے کے لیے یہ شخص موجود ہے. پارٹی میں کچھ نہ کچھ اس کے نام سے کوئی چیز مشہور ہو, اور یہ جتنا نقصان پہنچا رہا ہے اس پارٹی کو, وہ اس آدمی کو پتہ ہے. جو باتیں میں نے کی ہے اور یہ ان کے سامنے ہو, تو اس شخص کا کردار اس کے سامنے آ جائے گا اور معلوم ہونا چاہیے. اور اسد عمر اتنا بڑا خطرناک ہے پی ٹی آئی کے لیے, کوئی اور نہیں ہو سکتا. وہ نون والے بھی نہیں ہو سکتے, وہ پیپل پارٹی والے بھی نہیں ہو سکتے. بلکہ آپ لوگوں نے سنا ہوگا جو خواجہ آصف نے جو بیان دیا, تو وہ تو سارا ڈائریکٹ اشارہ ہے اسد عمر کی طرف, وہ تو کوئی اور ہے نہیں. اور جو کیبنٹ میٹنگ میں کہا گیا فیصل واوڈا نے کہ لوگ خود کو وزیر اعظم بنانے کے چکر میں, اس نے بالکل صحیح کہا. میں ان لوگوں کی جذباتی تقاریر کے حق میں نہیں ہوں کہ موقع نہ دیکھتے ہوئے بھی یہ کرتے ہیں یہ جو چند افراد, لیکن جو حقائق ہے میں اس کی, جو فواد چودھری نے کہا ہے انٹرویو میں, جو اس کو نہیں کہنا چاہیے تو اس کو پارٹی میٹنگ میں یہ بات کرنی چاہیے تھی, لیکن بات اس کی صحیح ہے, بات غلط نہیں ہے. اسد عمر کے متعلق وہ جو کچھ کہتے ہیں وہ بالکل صحیح ہے, اور یہی چیز میں نے آپ لوگوں کے سامنے رکھی تھی آج سے 3 مہینے پہلے. مجھے ابتدا سے معلوم تھا کہ یہ علم غیب, میں بار بار کہتا ہوں علم غیب نہیں ہوتا, آدمی کا کوئی سینس ہوتا ہے, اس کی طرف سے کچھ اشارے ہوتے ہیں, کچھ تجزیہ ہوتا ہے, اس سے آدمی کو پتہ چل جاتا ہے. تو جتنا جلدی ہو سکے اس آدمی کو سائیڈ لائن کرے. یہ جب تک یہ رہے گا اس پارٹی میں بہت ہی مشکل ہوں گے. آخر میں نان الیکٹڈ لوگوں کی بات کروں گا جو مشیران بنے ہوئے ہیں. انہوں نے وزیر اعظم کو گھیرا ہوا ہے, اور ایسے وزیر اعظم کو کہ جن کی 24 سالہ خدمت ہے. کیا تک بنتا ہے کہ یہ لوگ وزیر اعظم کے ساتھ بیٹھے ہوئے, یہ اوورسیز ڈوئل نیشنل, ان کو پاکستان کی سیاست کا کہاں تک علم ہے, یہ کتنا جانتے ہیں. تو افسوس سے میں یہ کہنا پڑتا ہے کہ جو پی ٹی آئی کے اصل پی ٹی آئی والے لوگ ہیں ان کو ہونا چاہیے. یہ کون ہے یہ لوگ, یہ جو باہر سے آئے, کوئی اوورسیز کا انچارج ہے, پتہ نہیں کوئی, یہ جو ندیم بابر ہے یہ کون ہے, رزاق داؤد کون ہے, یہ کن لوگوں کا قبضہ ہے اس نظام پر. یہ سوچنا پڑے گا, اور یہ سوچنا پڑے گا وزیر اعظم کو, یہ کسی اور کا نہیں ہے. اور ایک اور بات بھی کرنی تھی, لیکن افسوس وہ کسی کو گوارا نہیں ہے. جو پنجاب کا نظام چل رہا ہے, وننگ فیلڈ جو ہے پاکستان کا, جو پنجاب میں ہارا تو سب کچھ ہارا, تو کیا موجودہ وزیر اعلیٰ پنجاب یہ ڈیلیوری کر سکے گا؟ یہ امپاسبل ہے, یہ کبھی ہو ہی نہیں سکتا. لیکن پتہ نہیں ہے, اب یہاں میری بھی پر چلتے ہیں, میں بھی نہیں کہہ سکتا حقیقت, جو مجھے پتہ ہے حقیقت کا. لیکن جس نے اس کو مسلط کیا ہے پی ٹی آئی کو تباہ کرنے کے لیے, انہوں نے بہت بڑا ظلم کیا ہے. تو یہی چیز کے پی کے میں جو وزیر اعلیٰ بیٹھا ہوا ہے اس کی بھی ڈیلیوری دیکھیں. تو یہ 2 مطلب کے جو صوبے ہیں, اس میں ڈیلیوری کون سی ہے یہ آپ لوگ جانیں, آپ کا کام جانیں. میں نے اشارہ کر دیا, آپ لوگ اس پہ کمنٹ کریں, جو آپ کو اچھا لگے وہ بھی مجھے بتا دیں کمنٹس میں, جو آپ کو برا لگتا وہ بھی کریں. جو میں صحیح بات کرتا ہوں اب اس سے اتفاق کریں, جو نہیں کرتا ہوں اس سے انحراف کریں, اس کے اختلاف کریں. تو آخر میں گزارش ہے آپ لوگوں سے کہ اس ویڈیو کو زیادہ سے سبسکرائب کریں, شیئر کریں, لائک کریں, تاکہ وہ جو کچھ میں آپ لوگوں تک پہنچانا چاہتا ہوں وہ آپ تک پہنچے, اور جن لوگوں کو پہنچانا چاہتا ہوں ان تک پہنچے. تو آپ سے بڑا مؤدبانہ ریکویسٹ ہے کہ اس کو سبسکرائب کریں. والسلام.